میرے پاس تو اتنے راز ہیں، ایسی تعلیم ہے، ایسی تعلیم ہے۔ اس طرح حضرت اویس کرنی نے کہا کہ تمہارے قبیلے کی جتنی بھی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، اتنے امتیوں کی ہم نے بخشش اویس کرنی تیرے صدقے میں کر دی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں جتنی بھی بکریاں ہیں، ایک قبیلے کی نہیں، پوری کائنات میں جتنی بھی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جتنے بھی بال ہیں، اس سے بھی زیادہ راز سینے میں دفن ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تمہارے دل، تمہاری روح اس قابل نہیں ہے۔ میرے پاس وہ علم بھی ہے کہ جو میں صرف بیان کروں اور خدا کی عزت کی قسم تمہاری روح تمہارے جسم میں ٹھہر جائے، تمہارے اختیار میں نہ رہے، پھڑک پھڑک کر وہیں جان دے دو۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے کہانی۔ اب تم کو میں ایک چھوٹا سا کلو دیتا ہوں، باقی تمہاری مرضی ہے۔ جس طرح آدم صفی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے جو آدم بنائے اور بھیجے اس دنیا میں، 14,000 آدم بھیجے۔ کتنے؟ کبھی تو آدم ایک مرد کے روپ میں آیا، کبھی آدم ایک عورت کے روپ میں آیا۔ جو عورت آئی وہی مکمل آدم تھا، اور جو مرد آیا آدم وہی مکمل آدم تھا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے آدم کو جوڑا بنا کے بھیجا۔ تو اب جب ہم یہ کہیں گے کہ پیر بنا کے بھیجا آدم کو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ حوا کے بغیر آدم نامکمل ہے۔ حوا اور آدم دونوں ملیں تو آدم صفی اللہ بنتا ہے۔ حوا تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کبھی تو ایک آدم آیا نا، یہ آدم عورت ہے، بس یہی آدم ہے۔ کبھی آدم آیا عورت تھا، تو بھئی یہ عورت ہی آدم ہے۔ کبھی جوڑے کی شکل میں آدم آیا، تو جوڑے کی شکل میں جب آدم آیا، پیر کی زوجین کی شکل میں آیا، تو آدم اور اس کا جو جوڑا ہے حوا، وہ دونوں مل کے آدم بنتے ہیں۔ کیوں جی؟ اب تم نے یہ تو پتہ نہیں سنا ہوگا، نہ سنا ہو، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے نا، جو کچھ بھی آگے آیا نا، وہ رب کے اظہار اور اس کے افعال اور اس کے آثار کی نقل ہے۔ آدم اکیلا آیا یا آدم جوڑے کی شکل میں آیا، اس کا تعلق بھی رب کے اظہار اور افعال سے ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو اکیلا آدم آیا وہ بھی آدم ہی تھا، اور جو جوڑے کا آدم آیا وہ بھی آدم کہلاتا ہے۔ تو اب ایک آدم تو ایسا ہو گیا جو اکیلا ہے، اور دوسرا آدم ایسا ہو گیا کہ یہ ایک ٹیم ہے، ٹیم ایڈم۔ اسی طرح یہ جو بنا اکیلا آدم اور جوڑا آدم، وہ یہ کدھر سے بنا؟ یہ اس کے اظہار اور افعال سے بنا نا۔ اسی طرح رب کا بھی ایک وجود ایسا ہے جو اکیلا ہے، اس کو احد کہا، اور دوسرا وجود اس کا ایسا ہے کہ جو جوڑے کی شکل میں ہے،
اس کو واحد کہا، اس کو واحد کہا۔ دیکھو جی، میں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ایسے حق کا کیا فائدہ جس میں حق سازی نہ ہو، تو ہمیں مجبور ہو کر کے بتانا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک آدم، ایک دوسرا آدم کا جو آیا جنس، اس میں وہ آدم جو ہے ایک اس پر مشتمل نہیں تھا رکن پر، اس میں دو تھے، وہ دونوں مل کے آدم کہلایا۔ سمجھ میں آیا بات کہ نہیں؟ اب کہو گوہر شاہی کا شکر ہے، اور محمد کی ذات پر کروڑوں درود و سلام۔ ہاں، اسی طرح رب کے جلوے بھی، ربوبیت کے جلوے بھی، کبھی وہ اکیلا آیا اور کبھی رب جوڑے کی شکل میں ظاہر ہوا، زوجین میں جوڑے کی شکل میں ظاہر ہوا نا۔ اب سنو کہ اکیلا اور جوڑا کدھر ہے؟ وہ جو اکیلا ہے وہ ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو ہم مخلوق ہیں ہمارے لیے جو ربوبیت کا اظہار ہوا ہے وہ جوڑے کی شکل میں ہوا ہے، اس میں احد اور محمد دونوں مل کے رب بنتے ہیں۔ کیوں جی؟ بات کو سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس میں احد اور محمد دونوں ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب رب مکمل ہوا ہے۔ محمد کے بغیر وہ نامکمل ہے، وہ جو اس کا اظہار ہے نا ربوبیت کا، وہ محمد کے بغیر نامکمل ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا تھا کہ اے محمد، اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا۔ یہ حدیث میں آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا۔ کیوں جی، یہ کیسی بات ہوئی؟ کچھ سمجھایا کسی نے کہ رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا؟ کیوں نہ کرتا؟ کہ تیرے بغیر ربوبیت ادھوری ہے نا، اس لیے کرنا پڑا تجھے۔ ہاں، جن کو یہ ربوبیت کے زوجین والا راز پتہ چلا تو انہوں نے بے دھڑک کہا کہ محمد خدا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ کوئی گل ہے۔ جن کو یہ راز پتہ چل گیا، اچھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سرکار گوہر شاہی نے سمجھایا نہیں، ہمیں دکھایا ہے، اور دونوں مناظر دکھائے ہیں۔ کتنے؟ دونوں مناظر۔ اب یہ ایک آدم ہے، ایک وجود ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد آدم صفی اللہ آیا، اس کے اندر آدم اور حوا دونوں ملے ہیں تو آدم بنا ہے، حوا کے بغیر آدم نہیں ہے۔ اور اگر غور کریں اس کی پیدائش پر تو بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آدم کی بائیں پسلی سے مواد نکالا، اسی سے حوا کو بنایا، تو ٹیکنیکلی بھی حوا آدم کا حصہ ہے، ٹیکنیکلی عورت مرد کا وجود کا حصہ ہے۔ تو اس طرح وہ زوجین ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کی پسلی سے مواد نکالا اور حوا کو بنایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا، سامنے ایک روح بن گئی۔ وہ جو روح بنی وہ بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے، اس روح کا نام احمد ہے اور ہم اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اچھا، تو اب شریعت ہے اور طریقت ہے، اور طریقت کے بعد حقیقت ہے، اور حقیقت کے بعد ہے معرفت۔ یہاں تک سارا معاملہ اس رب سے چلتا ہے جو زوجین والا ہے، جس میں اللہ محمد ایک ہی ہیں۔
کیوں پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ آتی ہے نا بات وصل کی، تو اس کے بعد وہ بندہ آگے جاتا ہے، تو وہ آگے جاتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے نا، کیونکہ آگے جب وہ جاتا ہے تو اب وہ ذات قدیم ہے نا، آگے وہ جائے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا نہیں وہ منظر کوئی اور تھا، ادھر تو ایک ہی ہے۔ تو رب بھی جو ہے، آرام سے سننا، رب بھی جو ہے وہ ایک اصلی ہے ایک نقلی ہے۔ جیسے کعبہ نقلی ہے، اصل کعبہ کدھر ہے؟ بیت المعمور میں۔ جس طرح تمہاری عورت بھی نقلی ہے، اصل عورت کدھر ہے؟ حور، جنت میں، کیوں جی؟ اسی طرح رب بھی جو ہے وہ نقلی ہے نا، تو اصل رب کدھر ہے؟ عالم احدیت میں، ذات قدیم، جس کو نہ کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے۔ لیکن جس نے مخلوق بنائی، جو مرتبہ الہ پر فائز ہوا، اس کی ربوبیت میں محمد کا ہاتھ ہے، محمد کے بغیر وہ رب نہیں۔ اسی راز کو جب بلے شاہ کو پتا چلا تو اس کی پھرکنی گھومی تھی نا، تبھی اس نے کہا تھا یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے، اے عشق بلے شاہ اوکھا واللہ، صورت ہے صنم دی عرش معلّہ، تو یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے۔ یہ راز ان کو جب پتا چلا تو وہ لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، کسی کو بتائیں گے تو جوتے مارے گا، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ ابھی تو ہم نے بڑی اتنی سی کھرچن دی ہے، یہ اصل بات نہیں بتائی ابھی۔ اچھا، جو میں نے ابھی بتائی ہے بات، کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ یعنی عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ تبھی تو حضور پاک نے کہا تھا نا، من رانی فقد را الحق، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ یہ وہی چیز ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا بس کہ جس طرح آدم اکیلا بھی آیا اور جوڑے کی صورت میں بھی آیا، اسی طرح رب کے جلوے اکیلے بھی ہیں اور جوڑے کی صورت میں بھی ہیں۔ جو اس دنیا کی طرف اظہار ہوا نا، وہ جوڑے کی صورت میں ہوا، اور وہ جوڑا جو ہے بدلتا رہا۔ حضور آئے تو رب کا وہ جوڑا حضور کے ساتھ پیئر بنا، اس کے بعد جو ہے غوث پاک آئے تو وہ رب کا جو پیئر ہے غوث پاک کے ساتھ بنا، اس کے بعد امام مہدی آ گئے تو اب وہ پیر امام مہدی کے ساتھ بن گیا نا، جو امام مہدی سے ٹکرا گیا تو پھر رب دور نہیں۔ امام مہدی کو اگر رب بھی کہہ دو تو بالکل صحیح کہا، کیونکہ رب اس سے جدا نہیں۔ بھائی بلے شاہ نے اپنے مرشد کے لیے کہا تھا کہ شو اساں تھی وکھ نہیں پر ویکھن والی اکھ نہیں، کہ ہمارا مرشد ہے وہ ہم سے جدا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس ایسی آنکھ ہی نہیں ہے نا جو ہماری حقیقت کو دیکھ سکے۔ اچھا جی، اب دیکھو نا کہ اب رب جو ہے وہ کیا ہے؟ احد اور محمد مل گئے تو اب رب ہے، کیوں جی؟ احد اور محمد مل گئے تو اب یہ رب ہو گیا۔ اب احد کا مخلوق سے رشتہ کیسے جڑا ہے؟ اس کا جو دوسرا اینڈ ہے رب کا، وہ محمد ہے، اس کے ذریعے یہ وسیلہ کہلایا۔ یہ کیا کہلایا؟ وسیلہ کہلایا۔ اب چونکہ یہ محمد بھی رب کا حصہ ہے نا، تو ایک علم اس حصے کا تھا، رب کے پہلے حصے کا ایک علم اور رب کے دوسرے حصے کا ایک علم ہو گیا۔ یہ جو علم ہے یہ علم ذات کہلایا۔ جس کو رب کا دوسرا حصہ محمد کی صورت میں ملا، انہوں نے کہا کہ یہی رب ہے، ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ وہ ذاتی علم ہو گیا، شخصیت پرستی کا علم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شخصیت پرستی کا علم ہو گیا۔ ہمیں تو رب کا یہ وجود نظر آیا جس کو محمد کہتے ہیں، ہمارا تو یہی رب ہے، وہ اس میں لگ گئے۔
وہ اس طرف چلے گئے نا. انہوں نے یہ کہا، جیسے یہ ابو ذر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جی، رب کا یہ حصہ ہمارے سامنے ہے، اس کو چھوڑ کے رب کے اس حصے کو کیوں سجدہ کروں جو مجھے نظر نہیں آتا؟ تو میں اس کو کروں گا نا جو مجھے نظر آ رہا ہے، تو وہ آئے گا نا تو میں اسے بھی کر لوں گا. رب کا وہ ایک حصہ یہ، رب کا ایک حصہ مدینے میں، رب کا دوسرا حصہ عرش معلیٰ میں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب کا حصہ ہے، جدا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ پھر جن لوگوں کو محمد رسول اللہ سے عشق ہو گیا، محمد رسول اللہ سے عشق ہو گیا، اب وہ جو عشق ہے وہ مذہب سے باہر ہے. ٹھیک ہے؟ اب عشق 3 طرح کے ہو گئے. عشق حقیقی، ایک عشق حقیقی وہ جو رب کا پہلا حصہ ہے عہد، براہ راست اس سے مل جائے، اور ایک رب کے عشق کا حصہ وہ ہے جو رب کے دوسرے حصے محمد سے براہ راست مل جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دونوں مذہب سے باہر ہیں. جس میں رب کے دونوں حصے شامل ہوں وہ عشق مذہب میں دیا گیا. تو سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ رب کے 2 حصے ہیں نا، یہ رب کے 2 حصے ہیں. جو اس ایک حصے سے جڑ گیا وہ بھی عشق میں آ گیا لیکن یہ مذہب کے باہر. جو اس حصے سے جڑ گیا وہ بھی عشق میں آ گیا لیکن مذہب سے باہر. تو مذہب والے کیا کریں گے؟ یہ دونوں سے جڑیں گے تو مذہب میں جائیں گے نا. دونوں سے جڑیں گے تو مذہب میں جائیں گے. جس سے پہلے آیا وہ دین حنیف کہلایا، جو براہ راست رب سے تعلق جڑا. ٹھیک ہے جی؟ پھر یہ جو دونوں سے ملا تو پھر یہ بنا عیسائیت، پھر یہ بنا اسلام. اور جو صرف جیسس سے ملا وہ مذہب سے باہر ہے. جو صرف محمد رسول اللہ سے ملا، لیکن یہ علم جیسس کو نہیں دیا گیا ذات والا، یہ علم صرف محمد رسول اللہ کو ملا اللہ کی طرف سے کہ اگر کوئی صرف تجھے ہی رب مان لینا محمد تو میرے لیے خیر ہے. ہاں، یہ ذات کا علم ہے نا، کہ اگر کوئی ادھر نہ بھی آئے تجھے ہی مان لے بس تو خیر ہے. یہ ذات کا علم ہو گیا. اس میں براہ راست اس سے تعلق جڑتا ہے. ایک دن سرکار کمرے میں بیٹھے ہمارے گھر، اور یہ انبار کے ساتھ ایک پاکستان کا کراچی کا لڑکا آیا، اکبر خان. مجھے بڑا تنگ کرتا تھا، تو میں نے اور تانے بھی دیتا تھا کہ ہم ذات کے لوگ ہیں. تو سرکار نے یہ سن لیا. سرکار نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. تو میں نے کہا سرکار ایسے ہی بس بولتے رہتے ہیں. نہیں بتاؤ کیا کہہ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ سرکار وہ کہہ رہا تھا کہ تم منافق ہو، تم مشن کا کام کرنے والے لوگ، ہم ذات کے لوگ ہیں، ہم عاشق ہیں. سرکار نے فرمایا اچھا، اب جب دوبارہ آئے نا وہ تو اندر بلانا اور پھر مجھے اشارہ کر دینا. دوسرے دن جب وہ آیا انوار کے ساتھ تو میں نے ان دونوں کو اندر بلا لیا، بٹھا دیا کہ سرکار کے ساتھ بیٹھے. تو سرکار نے اس کو یوں اشارہ کر کے کہا کہ استاد ذہن میں رکھنا، تو ذات والا نہیں ہے، تو ذات والا نہیں ہے، تو ذات والا نہیں ہے. ذات والا وہ ہے جس کا میری ذات سے تعلق ہے. میری ذات سے تعلق اس کو ہے جو میرے لیے جیتا ہے، میرے لیے مرتا ہے. اس کی زندگی میرے لیے ہے، اس کا جینا مرنا میرے لیے ہے. تو نے کیا کیا ہے؟ ایسے ہی آ کے یہاں تنگ کرتے ہو. ذات کا جو علم ہے وہ سب کو نہیں ملتا ہے. ذات کا جو علم ہے اس کے اندر کوئی مرتبے نہیں ہے.
نہ اس میں نبوت ہے، نہ اس میں رسالت ہے، نہ اس میں ولایت ہے، نہ اس میں فقر ہے، نہ نیچے کی ولایت نہ اوپر کی ولایت، وہ ذات کا علم ہے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے گناہ گاروں کو کوئی مرشد اپنے دامن میں چھپا لے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیڑوں کو واپس اپنے زخموں میں ڈال لیا تھا، ہم بھی وہی کیڑے ہیں جو وہ اپنے وجود میں واپس ڈال رہے ہیں۔ ذات کا علم مذہب میں نہیں، اس ذات سے تعلق ہے، ان کے لیے وہی رب ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے ایک ولی ہیں بزرگ فرید، میرا خیال ہے کہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، ان کا شاید کلام ہے، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میری صوم صلات قرآن بھی تو یہ انہوں نے اپنے مرشد کے لیے کلام کہا۔ یہ ذات کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت ہے، اور یہ ذات کا علم کامل ذات مرشد کے لیے بھی ثابت ہے، لیکن یہ ذات کا علم عام نہیں ہوا، چیدہ لوگوں کو ملا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید امیر خسرو کو ذات کا علم ملا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا نہیں، وہ صرف خدمت گزار تھے، ذات کا علم نہیں تھا ان کے پاس، صرف خدمت گزار تھے، خادم تھے۔ ذات کا علم تو بہت کم لوگوں کو ملا، بس ایک وہی ہیں غلام فرید، ان کو ذات کا علم ملا۔ اس کے علاوہ ایک بابا کسوری ہیں، کیا نام ہے ان کا، بلے شاہ، ان کو بھی ذات کا علم ملا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم کو بھی ذات کا علم ملا، سرکار نے دے دیا، اب کیا کر سکتے، دے دیا تو پھر بس دے دیا۔ اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بندہ قابل تھا، یہ نہیں ہے کہ ہم اس قابل ہیں یا ہماری ایسی اوقات ہے، نہیں، وہ تو ان کی مرضی ہے، ان کی عطا ہے نا بھائی، وہ تو ان کی بس سخاوت ہے، جس کو چاہیں جو مرضیات دے دیں، تو بادشاہ ہیں۔ رہ گئی بات ہماری اوقات کی، تو ہماری اوقات تو امتی بننے کی بھی نہیں ہے، کسی قابل نہیں ہے، نہ کل کسی قابل تھے نہ آج کسی قابل ہیں، سب سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی اور ان کا فضل ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے ذات کے علم میں، یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے اور گورنمنٹ اس کو جو ہے ہاکی کا کوچ بنا دے۔ اچھا، اب ہم ذات کے علم والے تھے، وہ ہم کو بٹھا دیا اس مشن کی ڈیوٹی پہ، چلو لوگوں کو اللہ سکھاؤ۔ تو اس لیے پھر وہ جو ذات کا علم ہے اس کو روک کے رکھنا پڑتا ہے، روک کے رکھنا پڑتا ہے نا اس کو۔ وہ کبھی کبھی اتنے سخت الفاظ بھی بولنے پڑتے ہیں جو عام آدمی بھی نہیں بول سکتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی نے کہا کہ بھائی سرکار کا ذکر کب کروں، تو ہم نے کہا جب اللہ کا ذکر کریں تو بس اللہ کا ذکر کریں، اس وقت سرکار کا ذکر نہ کریں۔ حالانکہ کتنے سخت الفاظ ہیں نا یہ، لیکن وہ بولنے پڑتے ہیں۔ کیوں بولنے پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر میں نے کہہ دیا تو وہ ذات کا علم جو ہے نا اس کی آمیزش ہو جائے گی اور وہ انصاف نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ بہت سارے فوڈ آئٹمز ایسے ہیں کہ آپ ان سے انٹالرنٹ ہیں، ہے نا، اسی طرح یہ علم کی جو اقسام ہیں یہ بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ شریعت والے ہیں اور طریقت سے انٹالرنس ہے آپ کو، ہو سکتا ہے کہ آپ طریقت والے ہیں اور آپ کو ذات کے علم سے انٹالرنس ہے، یعنی الرجک ریئیکشن اگر ہو گیا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے پھر بہت سختی سے ہم اس علم کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ سرکار نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا ہی حضور کا امتی تھا، صحابی تھا،
اور حضور نے اس کو اپنی ذات کا علم دیا تھا، تو وہ بس ذات میں ہی گم رہتا تھا، اس کو حضور کے علاوہ کچھ نہیں پتا تھا، اس کی سمجھ میں دین نہیں آتا تھا، وہ کہتا تھا جی میرے لیے محمد کی ذات کافی ہے، وہ ایسا کہتا تھا۔ تو جب وہ گیا قبر میں تو فرشتوں نے اسے پوچھا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا جی محمد۔ تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے محمد۔ تیرا مرشد کون ہے؟ محمد۔ تیری نمازیں؟ محمد۔ روزے؟ محمد۔ اب یہ چیزیں دیکھ کے وہ جو تھے منکر نکیر وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے اللہ کو جا کے بتایا کہ یہ معاملہ۔ اللہ نے کہا چلو اس کو دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں۔ حضور پاک کو بھی انوائٹ کیا اللہ نے کہ ذرا آؤ تمہارے امتی کا جو ہے ہم ذرا امتحان لیتے۔ تو اللہ نے یہ فرشتوں کے ذریعے پیغام اس کو بھیجا کہ اچھا تو محمد کو رب کہتا ہے، رب تو میں ہوں۔ حضور پاک بھی ساتھ تھے۔ حضور پاک کو اللہ نے کہا کہ ہم امتحان لیتے ہیں کہ یہ پکا تیرا یار ہے ایسے ہی، تو آپ چپ رہنا۔ تو حضور چپ رہے۔ اللہ نے کہا ہاں بھائی کون ہے تیرا رب؟ جی محمد میرا رب۔ اچھا رب تو ہم ہیں، اگر ہم تجھے جہنم میں ڈال دیں؟ تو کہتا ہے جی ڈال دو۔ ڈال دو، رب تو وہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سنا کہ یہ پکا محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، یہ سچا ہے اپنے دعوے میں، یہ ذات کا علم۔ تو حق پرستی بھی یہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ میں نے ابھی حق پرستی کی حد سازی کی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہ نوبت ہی نہیں آئی اس کی ابھی تک۔ حق سازی یہ ہے کہ جو میرے اندر ہے وہ تیرے اندر آ جائے۔ اگر میں یہ کرتا ہوں تو میرے جینے کا فائدہ ہے، اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں جیوں یا مروں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ حق سازی تو نہ ہوئی نا۔ آج اب ہم ذات والے اور بٹھا دیا روحانی ڈیوٹی پہ، ورنہ ہم جو ہیں ذات والا جو ہوتا ہے بندہ وہ تو کسی کا نام نہیں لے سکتا، وہ کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آدم صفی اللہ، پھر کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، پھر کہتے ہیں جی موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ۔ وہ تو کہتا ہے یہ کیا ہے؟ ذات والے کو تو صرف ذات نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ لا موجود الا ہو، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔